بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریق جدیدہ فی تعلیم العربیہ کا درس نمبر 20 ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لکھا ہوا ہے الدرس العشرون، عشرون بولا جاتا ہے 20 کو، اور الدرس کا معنی آتا ہے سبق، 20واں سبق۔ اس میں کچھ مفردات دیے گئے ہیں اور مفردات کے جمع بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو دیکھیے سبق کو، لکھا ہے اوپر المفرد الجمع، مفرد جو محض ایک معنی پر دلالت کرے تو وہ مفرد ہوتا ہے، اور جمع جو دو سے زیادہ معنی پر دلالت کرے تو وہ جمع ہوتا ہے۔ یعنی اب یوں سمجھیں کہ ایک چیز کو مفرد کہتے ہیں اور دو سے زیادہ چیز کو جمع کہتے ہیں، اور دو چیز کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ المفرد یومن، یومن کا معنی آتا ہے دن، لیکن جب اس پر یوم پر جب الف لام آ جائے تو اس کا معنی دن نہیں لگتا، آج لگتا ہے۔ یومن دن، اس کی جمع آتی ہے ایام، یعنی بہت سارے دن۔ رفیق دوست، رفاق جمع ہے رفیق کی، اس کا معنی آتا ہے بہت سارے دوست۔ رفیق کی جمع اور ایک آتی ہے رفقا۔ رفیقۃ، اس کا معنی بھی آتا ہے دوست، یہاں آپ سہیلی لگا لیں۔ رفیقات بہت ساری سہیلیاں۔ عائشۃ تسابق رفیقاتہا، عائشہ نام ہے، تسابق سابقہ یسابق مسابقہ، اس کا معنی آتا ہے مقابلہ کرنا۔ رفیقات جمع ہے رفیقۃ کی۔ عائشۃ تسابق رفیقاتہا، عائشہ اپنے سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے۔ عائشۃ تسبق رفیقاتہا، اب تسبیق ہے، سبق یسبق، اس کا معنی آتا ہے آگے بڑھ جانا۔ عائشہ اپنے دوستوں سے، اپنے سہیلیوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ المذکر المؤنث، اس میں جو آپ نے ماقبل ابھی پڑھا، اول ہے، ثانی ہے، ثالث، رابع، خامس، تو یہ جو ہے اعداد، تو ان کے معنی بیان کیے اور ان میں کون مذکر ہے کون مؤنث ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ لیکن پہلے آپ اس کا معنی دیکھیں، پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ المذکر، تو المذکر کے نیچے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام مذکر، اور المؤنث کے نیچے جتنے ہیں وہ تمام کے تمام مؤنث ہے۔ الاول پہلا، الثانی دوسرا، الثالث تیسرا، الرابع چوتھا، الخامس پانچواں۔ المؤنث الاولی پہلا، الثانیہ دوسرا، الثالثۃ تیسرا، الرابعۃ چوتھا، الخامسۃ پانچواں۔ اور پھر مذکر آ گئے 5 کے بعد۔ المذکر السادس چھٹا، السابع ساتواں، الثامن آٹھواں، التاسع نواں، اور العاشر 10واں۔ اور پھر وہی مؤنث السادسۃ چھٹا، السابعۃ ساتواں، الثامنۃ آٹھواں، التاسعۃ نواں، اور العاشرۃ 10واں۔ یا پھر مؤنث کا ترجمہ آپ یہ اس سے لگا لیں، الاولی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور جو اس کے بعد ہے چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں۔ مؤنث کا ترجمہ اس طرح بھی لگا لیں۔ تو خیر، اب یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بتانی ہے کہ دیکھیے
یہ تو ہوئے، یہ بھی اعداد ہے، لیکن یہ جو اعداد ہے تو اس میں معنی پہلا دوسرا تیسرا ایسا لگتا ہے، اور ایک دوسری اعداد ہے واحد، اثنان، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمان اور تسع، عشر، یہ اصل اعداد ہے۔ ان کے معنی جو آتے ہیں وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس طرح کے آتے ہیں، لیکن اول، ثانی، ثالث، رابع ان کے معنی جو آتے ہیں تو اس میں یہ 1 2 کا معنی نہیں لگتا، بلکہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اس طرح کے معنی لگتے ہیں۔ لیکن جو واحد، اثنان، ثلاث، اربع، خمس جو ہیں تو اس کے معنی 1 2 3 4 5 6 اس طرح کے لگتے ہیں۔ ان دونوں میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اب آئیے آگے کی طرف۔ عائشۃ تسابق رفیقاتہا، عائشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے۔ الیوم، یوم الجمعہ، آج جمعہ کا دن ہے۔ عائشۃ لا تذهب یوم الجمعۃ الی المدرسہ، عائشہ جمعہ کے دن مدرسہ نہیں جاتی۔ واخوہا خالد لا یذهب الی المدرسۃ ایضا، اور اس کا بھائی خالد بھی مدرسہ نہیں جاتا۔ عائشۃ تلعب فی حدیقۃ المنزل، عائشہ گھر کے باغ میں کھیل رہی ہے۔ مع رفیقاتہا، اپنے سہیلیوں کے ساتھ، عائشہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ گھر کے باغ میں کھیل رہی ہے۔ وخالد یلعب فی المیدان مع رفاقہ، اور خالد میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ عائشۃ تسابق رفیقاتہا، عائشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے۔ وخالد یسابق رفاقہ، اور خالد اپنے دوستوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ عائشۃ تسبق رفیقاتہا، عائشہ اپنے دو سہیلیوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ خالد یسبق رفاقہ، اور خالد اپنے دوستوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ عائشۃ ہی الاولی، عائشہ وہ پہلی ہے، الاولی یعنی پہلے نمبر پہ ہے، بین رفیقاتہا، اپنے سہیلیوں کے درمیان، عائشہ اپنے سہیلیوں کے درمیان پہلے نمبر پہ ہے۔ وخالد هو الاول بین رفاقہ، اور خالد اپنے دوستوں کے درمیان اول نمبر پہ ہے۔ عائشۃ ہی الاولی فی السباق، عائشہ مقابلے میں پہلے نمبر پہ ہے۔ وہی الاولی فی الدراست ایضا، اور وہ پڑھائی میں بھی پہلے نمبر پہ ہے۔ عائشہ مقابلے میں پہلے نمبر پہ ہے، اور پڑھائی میں بھی پہلے نمبر پہ ہے۔ الدراست کا معنی تعلیم، پڑھائی، السباق کا معنی آتا ہے مقابلہ۔ عائشہ مقابلے میں پہلے نمبر پہ ہے اور پڑھائی میں بھی پہلے نمبر پہ ہے۔ خالد هو الاول فی السباق، خالد وہ مقابلے میں پہلے نمبر پہ ہے، هو الاول فی الدراست ایضا، اور وہ تعلیم میں بھی اول نمبر پہ ہے۔ دونوں جملوں کا معنی سیم ہے، البتہ ایک جملہ لڑکی کے لیے ہے اور ایک جملہ لڑکے کے لیے ہے۔ عائشۃ ہی الاولی فی السباق وفاطمۃ الثانیہ وخدیجۃ الثالثہ، عائشۃ ہی الاولی فی السباق، عائشہ مقابلے میں پہلے نمبر پہ ہے۔ وفاطمۃ الثانیہ، اور فاطمہ دوسرے پہ۔ وخدیجۃ الثالثہ، اور خدیجہ تیسرے پہ۔ وزینب الرابعہ، اور زینب چوتھے پہ۔ ولمیس الخامسۃ، اور لمیس پانچویں پہ۔ ولمیاء السادسۃ، اور لمیاء چھٹے پہ۔ وحیادۃ السابعہ، اور حیادہ ساتویں پہ۔ وخولۃ الثامنہ، اور خولہ آٹھویں پہ۔ وغزالۃ التاسعۃ، اور غزالہ نویں پہ۔ وعبلۃ العاشرۃ، اور عبلہ 10ویں پہ۔ یہ تمام کے تمام نام ہیں۔ خالد هو الاول فی السباق، خالد وہ مقابلے میں پہلے نمبر پہ ہے۔
و طارق الثانی اور طارق دوسرے پہ، و عدنان الثالث اور عدنان تیسرے پہ، و غسان الرابع اور غسان چوتھے پہ، و قحطان الخامس اور قحطان پانچویں پہ، و مروان السادس اور مروان چھٹے پہ، و ہشام السابع اور ہشام ساتویں پہ، و زید الثامن اور زید آٹھویں پہ، و بکر التاسع اور بکر نویں پہ، و عمر العاشر اور عمر دسویں پہ۔ تو اول اور اولا اس کا استعمال بیان کیا گیا اور تمام کا استعمال۔ تو یاد رکھیں مذکر کے لیے جو ہے مذکر اسم آئے گا اور مؤنث کے لیے مؤنث۔ یہ تمام چونکہ مذکر جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، یہ تمام مذکر کے لیے استعمال ہوں گے، یہ تمام مؤنث کے لیے، یہ تمام مذکر کے لیے اور یہ تمام مؤنث کے لیے۔ اب تمرین اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ تمرین ہے تمرین الدرس العشرین، 20ویں سبق کی تمرین۔ تمرین شفہی، زبانی تمرین، یعنی زبانی بھی آپ کو جواب دینا ہے اور لکھ کر بھی نیچے دیا ہوا ہے اجب عن الاسئلۃ السابقۃ کتابۃ، تو لکھ کر بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ هل تذهب عائشة إلى المدرسة يوم الجمعہ، کہ عائشہ جمعے کے دن مدرسہ جاتی ہے، تو آپ نے کیا پڑھا؟ نہیں جاتی، تو آپ کو لا لگا دینا ہے۔ کیا عائشہ جمعے کے دن مدرسہ جاتی ہے؟ لا نہیں، لا تذهب عائشة إلى المدرسة يوم الجمعہ، عائشہ جمعے کے دن مدرسہ نہیں جاتی۔ وهل يذهب خالد إلى المدرسة يوم الجمعہ، اور کیا خالد جمعے کے دن مدرسہ جاتا ہے؟ تو وہ بھی نہیں جاتا، تو لا يذهب خالد إلى المدرسة يوم الجمعہ، لا نہیں، لا يذهب خالد إلى المدرسة يوم الجمعہ، خالد بھی جمعے کے دن مدرسہ نہیں جاتا۔ این یلعب خالد، خالد کہاں کھیلتا ہے؟ این یلعب خالد، خالد کہاں کھیلتا ہے؟ تو خالد کہاں کھیلتا ہے؟ یلعب خالد فی المیدان، خالد میدان میں کھیلتا ہے۔ این تلعب عائشۃ، عائشہ کہاں کھیلتا ہے؟ تو تلعب عائشۃ فی حدیقۃ المنزل۔ من تسابق عائشہ، عائشہ کس سے مقابلہ کرتی ہے؟ تو تسابق عائشۃ رفیقاتها، اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کرتی ہے۔ ومن یسابق خالد، اور خالد کس سے مقابلہ کرتا ہے؟ تو یسابق خالد رفاقہ، خالد اپنے دوستوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور یہ جو تسابق عائشۃ رفیقاتها، عائشہ اپنے سہیلیوں سے مقابلہ کرتی ہے، اور یسابق خالد رفاقہ، خالد اپنے دوستوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ من الاول فی السباق بین الاولاد، لڑکوں کے درمیان مقابلے میں پہلے نمبر پہ منل ہے، یہ من کون؟ تو من الاول، کون پہلے نمبر پہ ہے مقابلے میں لڑکوں کے درمیان؟ تو کون ہے؟ خالد الاول فی السباق بین الاولاد، یہ لکھ دینا ہے۔ ومن الاولی بین البنات، اور لڑکیوں کے درمیان کون پہلے نمبر پہ ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ عائشۃ الاولی بین البنات۔ ومن الثانی، اور دوسرے پہ کون ہے؟ تو دوسرے پہ دیکھیے فاطمۃ والثانی، خدیجۃ والثالث، یہ پورا آپ کو اتار دینا ہے جو بھی دیے گئے ہیں۔ دوسرے پہ کون ہے؟ اور یہاں پر ومن الثانی، دوسرے پہ کون ہے؟ تو یہاں مذکر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ومن الثانیۃ، اور دوسرے پہ کون ہے؟ تو یہاں پر لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر پوچھا گیا لڑکی کے بارے میں، اگر تا آخر میں ہے تو آپ سمجھ جائیے یہاں پر لڑکی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور اگر تا آخر میں نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ لڑکی کے بارے میں پوچھا نہیں گیا بلکہ لڑکے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ یہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، تو اسی کو دیکھ کے جواب دینا۔ یہ تمام جملے لڑکیوں کے لیے ہے، اور یہ جو نیچے ہیں یہ لڑکوں کے لیے ہے۔ اگر لڑکی کے بارے میں جواب دیا ہے اور کون سا نمبر ہے، تو جو یہاں پر نمبر ہو اسے دیکھ کر آپ کو اس حساب سے لکھ دینا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ لڑکوں کے لیے ہے، تو جو بھی یہاں پر نمبر ہو اسی کو دیکھ کر اور اسی حساب سے پھر آپ کو کاپی میں لکھنا ہے اور اسی حساب سے جواب دینا ہے۔ مثلا یہاں پر پوچھا گیا دوسرے نمبر پہ کون ہے، تو آپ یہاں پر دیکھیں یہاں مذکر کے لیے پوچھا گیا ہے تو آپ مذکر کی طرف جائیے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ وہ طارق الثانی،
طارق کس نمبر پہ ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہے، تو کیوں مذکر ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر ومن الثانیہ، اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ مؤنث کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں فاطمۃ الثانیہ، فاطمہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے من التاسع، 9ویں نمبر پہ کون ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں 9ویں نمبر مذکر کے بارے میں پوچھا گیا، بکر التاسع، اور یہاں پر مؤنث کے بارے میں ومن التاسع، اور 9ویں نمبر پہ کون ہے؟ تو غزالۃ التاسعۃ، غزالہ 9ویں نمبر پہ ہے۔ اس طرح آپ کو پورے کا جواب دینا ہے۔ حل تحب السباق، کیا تو مقابلے سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو مقابلہ پسند کرتا ہے؟ یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پسند ہو تو آپ نام لکھ دیجئے، اگر پسند نہیں ہے تو ہاں لکھ دیجئے۔ یا پھر حل تحب السباق، یہ جو ہے مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہو اس کی ضمیر، حل تحب السباق، کیا وہ مقابلے کو پسند کرتی ہے؟ نعم، جی ہاں، تحب السباق۔ حل تسابق رفاقک، کیا وہ، اب یہاں پر جو ہے مؤنث کی طرف ضمیر نہیں لوٹ سکتی، کیا تو اپنے دوستوں سے مقابلہ کرتا ہے؟ نعم، جی ہاں، انا اسابق رفاقی۔ حل تسابق اخاک، کیا تو اپنے بھائی سے مقابلہ کرتا ہے؟ نعم، انا اسابق اخی۔ حل تسابق اختک، کیا تو اپنے بہن سے مقابلہ کرتا ہے؟ نعم، جی ہاں، انا اسابق اختی۔ اتسبق اخاک، کیا تو اپنے بھائی سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ نعم، جی ہاں، انا اسبق اخی۔ ام یسبق، یا وہ تجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ تو یہ پورے جملے کا ایک ہی جواب ہوگا، اتسبق اخاک ام یسبق، کیا تو اپنے بھائی سے آگے بڑھ جاتا ہے یا وہ تجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لا، نہیں، انا اسبق، میں آگے بڑھ جاتا ہوں اخی، اپنے بھائی سے، اور ولا یسبق، اور وہ آگے نہیں بڑھتا۔ اتسبق اختک، کیا تو اپنی بہن سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ ام تسبقو کا ہوا، یا وہ تجھ سے آگے بڑھ جاتی ہے؟ لا، نہیں، انا اسبق اختی، میں اپنی بہن سے آگے بڑھ جاتا ہوں، ولا تسبقنی، اور وہ مجھ سے آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ ہو گیا تمرین کتابی، لکھائی تمرین، لکھائی مشق، یعنی آپ کو کاپی میں لکھ کر جواب دینا ہے۔ اجب عن الاسئلۃ السابقۃ کتابۃ، یعنی گزرے ہوئے سوالوں کا جواب آپ لکھ کر دیجئے۔ تو کاپی میں ان تمام جملوں کو لکھ کر جواب آپ کو دینا ہے۔ یہ تمام وہی ہیں جو آپ نے ابھی ماقبل پڑھ لی۔